ویلکم بیک ناظرین. جی بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جو کمیٹی 35 رکنی اور وہ اس حوالے سے وہ دیکھیں نا, وہ تو بہت براڈ بیسڈ کمیٹی ہے جی, اور اس کا ایجنڈا بھی بہت براڈ بیسڈ ہے, اور اس میں تمام وہ چیزیں آ سکتی ہیں جس میں الیکشن پروسیس یا ملک کے حالات اور کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کون سے صوبے کے کیا کیا چیزیں لائی جا سکتی ہیں, کن صوبوں کو کیا کیا تکلیف ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں ابھی فی الحال اس وقت ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ریفارمز پہلے آتے رہے ہیں, جنرل مشرف بھی اپنے وقت پہ لے کر آئے تھے, بہت سارے ریفارمز لے کر آئے تھے, وہ بعد میں پھر دوسری حکومت آئی, انہوں نے ختم کر 6-7 پوائنٹ ایجنڈا وہ لائے تھے شروع میں. یہ سارے بڑے ایمبیشس ہوتے ہیں شروع میں, بعد میں وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ختم ضرورت نہیں ہے. مگر میں ریپیٹ I'm not joking کہ یہ ان کو پلان جو ہے یہ وہاں کینیڈا میں پوری سیاست جو ہے نا اپنی پوری جا کے وہاں پر آزمائیں تو ان کا بہت بہترین مستقبل ہے وہاں پر. یہاں پر بھی کرتے رہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ شاعری ہیں یہاں کے, لیکن اگر وہاں جا کر اگر آزمائیں اپنی سیاسی قسمت تو ان کو لوگ ہاتھ ہی ہاتھ لے لیں گے. اچھا, یہ چیز آج ہم نے دیکھی جیسے جیسے جو ڈیولپمنٹس چینجز ہو رہی ہیں, ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, تو اس میں بہت سارے جو سٹینڈس ہے وہ بھی اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. جماعت اسلامی نے آج جو ہے وہ ایک بڑا یو ٹرن مارا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے سارا کام بگاڑا ہے اور وہ باز رہے ہیں ایسے بیانات دینے سے, اور انہوں نے کہا یہ جو نکات ہیں ان کی ہم حمایت کرتے ہیں. تحریک انصاف جو بات کر رہے ہیں الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو آج تھوڑا ٹون جے آئی کا ڈفرینٹ ہے, یہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں جماعت اسلامی اور خصوصی طور پر سراج الحق صاحب جی وہ رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اے میڈیٹر. فرسٹریشن ہو رہی ہے ان کو بہرحال بیچ میں, جی ان کو ہو رہی ہے, اور وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی ان ہو جائیں اور وہ بھی ان کا رول یہ ہو کہ جناب انہوں نے کوئی پازیٹیو کام کیا. اب وہ ہے بڑا مشکل کام, ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ان کو وہاں دقت ہو رہی ہے, اور آپ نے میرے سے الفاظ چھین لیے کہ وہ فرسٹریشن ان کو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر. لیکن وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے, نواز شریف صاحب کے علاوہ جو وزراء ہیں وہ شاید تھوڑا سا وہ ایک سنکرنائز نہیں ہو رہا ان کا اور ان کا جو آپس میں. لیکن ہماری کبھی بھی ان کے ساتھ کوارڈینیشن تو رہی نہیں ہے, یہ تو حالیہ معاملات میں وہ سامنے آ گئے اور ایک اچھا رول ادا کیا انہوں نے. میں ابھی میں ان کی تعریف کروں گا کیونکہ ہماری قیادت نے بھی ان کی تعریف کی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی قیادت ان کی تعریف کی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی بھی ہو, مگر ان کا رول ایز اٹ از میرا خیال پازیٹیو ہے, اور وہ اپنا یہ رول اگر پازیٹیو ادا کرتے رہیں, ادھر ادھر نہ جائیں اور اپنے رول کو محدود رکھیں, اور یہ رکھیں کہ بھی انہوں نے کسی طرح ایک جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانا ہے اور کسی طرح معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے, معاملات کو آگے چلانا ہے, جو رول ادا کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, میرا خیال ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, ساری صورتحال میں جو آج ہم نے ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ دیکھی کہ گورنر پنجاب جو ہیں سرور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آفر کیا کہ جی وہ جو سردار ایاز صادق صاحب کا جو حلقہ ہے اس کو کھولا جائے اور اس پہ ریکاؤنٹ ہو, جس پہ بڑا ایک سٹرونگ ریئیکشن آیا ہے ان کی طرف سے. جو اسپیکر اسمبلی ہیں نیشنل اسمبلی, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کون ہوتے ہیں, یہ تو ایک غیر سیاسی ہیں, ان کو کس نے رائٹ دیا ہے, اور یہ میرا حلقہ ہے اور ہم اس مطالبے کو نہیں مانتے. انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں میڈیا پہ بات نہیں کرتا, میں بڑا مجبور ہو کے ان کے بیان کے بعد جو ہے میں آیا ہوں اور میڈیا پر, اور میں یہ مجبوراً میں بات کر رہا ہوں, ورنہ میں کسی ایسے مسئلے پر بات نہیں کرتا. اصل میں شہزاد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت منٹ ٹو منٹ سچویشن چینج ہو رہی ہے. تو نروسنس ایک ظاہر ہے ایک انسرٹن کنڈیشنز تو ہے نا, چل رہی ہیں, نارمل کنڈیشنز نہیں ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب نے ایک گڈ فیتھ میں ایک چیز کہی ہو, مگر ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں. بہت بڑا جس کا مسئلہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا, ہونا صرف یہ چاہیے تھا, کاش کہ یا تو ان کو کانفرنس میں لے لیتے, یا کم از کم اس بات کو ابھی اس سٹیج پر میڈیا پہ نہ لے کے آتے, ان سے گفتگو کر کے بات کر کے پھر میڈیا میں. بڑا کروشل ٹائم ہے. ظاہر اگر انہوں نے ریبٹ کیا ہے ان کو اس کا حق ہے. ایاز صادق صاحب کو ہمارے معزز رکن ہیں, کئی مرتبہ اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں اور ایک باعزت شخص ہیں, اور اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے تو آئی ڈونٹ بلیم ہم, میرا خیال ٹھیک کیا. گورنر نے یہ آفر کیا ہوگا تو ضرور
ہائی کمانڈ سے تو پوچھ کے کیا ہوگا, اس کے بغیر تو ہوگا نہیں. یہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ ان دیٹ تھنگ. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے خود سنی ہے, میں بھی سن رہا تھا ایک سٹیج پر کہ انہوں نے آفر کیا تھا, مگر مجھے یہ علم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا علم ہونا چاہیے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کو اس کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا, اور ظاہر ان کا حلقہ ہے اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں. صحیح, رائٹ. اس کے اوپر آپ تو وکیل ہیں, آپ بہتر جانتے ہوں گے, لاہور ہائی کورٹ کا کوئی اسٹے آرڈر نہیں تھا جس کو پرولونگ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر, وہ بھی ہے, الیکشن ٹرائبونل سے ہائی کورٹ میں گئے تھے, اسٹے آرڈر لیا تھا, چل رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب اگر وہ آمادگی کا مظاہرہ اگر کر دیتے کہ جی نہیں ٹھیک ہے, بے شک کھولیں, چیک کر لیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اسٹے لینا تو مطلب کہ کچھ تو کہیں کچھ گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں نا, اسٹے تو اس کا رائٹ ہے, کیونکہ اس میں تو آپ میرے خلاف, میں آپ کے خلاف, ہم ایک دوسرے کے خلاف جا سکتے ہیں. اسٹے جو ہے وہ تو رائٹ ہوتا ہے آدمی کا, اگر اسٹے مل گیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, اس کا حق بنتا ہے. مگر وہ بات وہیں پر آ جاتی کہ کاش اگر یہ تھوڑی سی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے, کیونکہ لیک آف کمیونیکیشن. اگر یہ کہیں آپس سے پہلے بات طے کر لی جاتی کہ بھئی ہم ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ تو ویسے بھی آپ نے اسٹے لیا ہوا ہے, تو ایسی بات ہو سکتی, ممکن کیا ایسی بات ممکن ہے, اگر وہ رضامندی ظاہر کرتے تو اور بہتر ہو جاتا. مگر اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میری مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہے یا مجھ سے رائے نہیں لی گئی ہے, تو یہ ان کا رائٹ ہے, میں ان کے ساتھ ہوں اس ایشو پر. صحیح. اچھا, ون لاسٹ اینڈ شارٹ کوشچن بفور گوئنگ انٹو دا بریک. یہ بتائیے کہ اگر یہ سارا معاملہ جو ہے عمران خان کی اسپیچ کے بعد, ابھی تو ہم ہائپوتھیٹکلی بات کر سکتے ہیں, ابھی ان کی اسپیچ ابھی انہوں نے کی نہیں ہے, یہ یکجا ہو جاتے ہیں, 1 پوائنٹ دونوں مرج ہو جاتے ہیں کہ جی بالکل یہی چیز ہے, ہماری دونوں کی ڈیمانڈ ہے, تو 12 بجے تک ہم کوئی امکانی کوئی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ قوم سے خطاب یا جی چلیں ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, ان کے تو جو 10 پوائنٹس ہیں اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, بہت تضاد ہے, کیونکہ کل تو اپنا واضح کر چکے ہیں عمران خان صاحب, اپنی بہت ساری چیزیں وضاحت کر چکے ہیں. ان کے 10 پوائنٹس ہیں وہ تو اس کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کا بھی ان کا مسئلہ ہے, جوڈیشری بھی ان کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے ان کے اور بہت سارے معاملات ہیں. وہ جو عمران خان ہیں وہ ان سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں ان سے اور ان سے بہت ان کے معاملات مختلف ہیں. تو میں اب میں اس, اور خاص کر ابھی جس طرح یہ لاہور سے الگ ہوئے ہیں دونوں, اور جس طرح انہوں نے یہ الگ الگ جلسے کیے ہیں, اس کی روشنی میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کافی دوری ہوگی. بہت شکریہ سلیم ضیاء صاحب, آپ نے ہمارے سچویشن سینٹر میں شرکت کی. ابھی ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ٹرانسمیشن فاروق موئین صاحب آپ سے, لیکن ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے بلیٹن کا. ناظرین, بلیٹن بریک تھو ہے, ان کو واپس سے چاہتا ہوں کنٹینیو کروں تھا پنجی اسپیشل ٹرانسمیشن سچویشن سینٹر. ویلکم بیک ناظرین, न्यूज़ बुलेटिन खां पोइ वापसी. ऐं असां कंटिन्यू कंदासीं. फारूक मोइन साहब असां सां गॾु आहिनि, ऐं जेका सॼी जेका डेवलपमेंट्स आहिनि उन ते असां उन्हनि जो व्यू पॉइंट वठंदासीं. जी सर, ये अभी बात हो रही थी, हमने थोड़ा सा नवाज लीग के हवाले से पूछा, तो अभी अनक्लियर हैं, पार्टी जो है वो अभी अनक्लियर है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो फील कर रहे हैं कि अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट. तो आप सारी सूरत को देख रहे हैं, ये जो एजेंडा आया है قادری صاحب کا, اس میں بہت ساری انہوں نے انڈر دی امبریلا جو ہے اس ایجنڈا کے نام پہ بہت ساری چیزیں وہ لے آئے ہیں, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ڈیولوشن ہونا چاہیے, کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, اسٹرکٹ اور ریگرس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے روزگار کے حوالے سے امپلائمنٹ جو ہے وہ ہو, ایک آدمی جو ہے انڈر پریولیج اس کو گھر دیا جائے, اور جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز کو کم کیا جائے, دال, چینی, آٹا وغیرہ, گھی, جو یوٹیلیٹیز ہیں, بجلی ہو گئی, گیس ہو گئی, پانی ہو گیا, اس کو ہاف پرائس پہ کیا جائے, اور یہ نیشنل گورنمنٹ کا جو ہے وہ ہوگا 100 days کا.
اس کے بعد خواتین کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا تحفظ کیا جائے. اب یہ ساری بہت لمبی ڈیٹیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے جو الیکشن میں جانے سے پہلے وہ دیتی ہیں، اور اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس سے اچھا تو پھر وہ الیکشن کا ویٹ کرتے، یا پھر 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں یہ ایجنڈا لے آتے اور کہتے جی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ سارا معاملہ جو ہے؟ پاکستان عوامی تحریک نے تو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے مئی 2013 کے الیکشن میں لڑے تھے. جی. جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کے سندھ ٹی وی چینل کی لائیو ٹرانسمیشن ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پورے ملک میں آپ کا چینل دیکھا جاتا ہے، پڑوس ملک میں بھی دیکھا جاتا ہوگا. کیونکہ اگست 2014 ہے، جو ہماری 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی تھی، اس میں جو بھی پاکستان میں سیاست ہوئی، اس میں جو خصوصی طور پہ سن 1988 سے 1999 تک کے جو ہمارے 10 سال تھے، وہ بہت ہی دردناک تھے. مطلب معیشت کے لحاظ سے کہ ہم بالکل گر گئے، دیوالیے کے قریب تھا. جی پاکستان پہ اتنے غیر ملکی قرضے تھے کہ جو موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کی پچھلے سال کے انتخابات میں برسر اقتدار آئی ہے، وہ پیچھے والوں کو برا بھلا کہتی کہ جی پاکستان دیوالیے پہ تھا. ہم نے عالمی مالیاتی فنڈ سے قرضہ مجبوری میں لیا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے. صحیح. اب تو 180 ڈگری کا فرق ہے جی مسلم لیگ نون میں اور تحریک انصاف اور عوامی تحریک میں. کوئی قریب آنے کا مجھے تو کچھ فی الحال چانس بالکل نہیں نظر آ رہا ہے. جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں، جو ان کا سیاست کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے جی کہ ٹھیک ہے آنے دو جی اسلام آباد، روکو نہیں، وہ غلط ہو جائے گا، غیر جمہوری عمل ہے، غیر جمہوری. ان کو جو بتا دو کہ جی اسلام آباد میں دھرنا دینے کی یہ جگہ، دوسرے کو بتا دو آپ کے دھرنا دینے کی یہ جگہ ہے. تھکاؤ ان کو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، پھر یہ سب مطالبات ادھر ادھر ہو جائیں گے اور کچھ نہیں بنے گا، کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا. اب یہ ہر ایک کے نروز جو ہوتے ہیں نا، قوت برداشت اور کس حد تک قوت میں ہے آپ کے پاس کہ آپ مرد عورت بچوں کو دھرنے پہ کیا نام ہے کشمیر ہائی وے سرینا ہوٹل چوک میں رکھے اسلام آباد میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف، اور خیابان سہروردی کے اوپر علامہ طاہر القادری صاحب اپنے ساتھ جو ان کے مرد عورت بچے ہیں ان کو رکھے. حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں آئی. وہ تو کہتے سر ہمیں پتہ ہی نہیں مطالبات کیا ہیں. وہ بیٹھے ہیں، بات چیت کریں. وزیر اعظم خود چل کر جا کے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی عمران خان صاحب سے. وہ لیکن جو لاہور میں سیشن کورٹ کی آج کی جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ تو وزیر اعظم کو بھی انہوں نے کہا مقدمہ کرو، وزیر اعلیٰ کو بھی کہا، وزیر داخلہ کا بھی میں نے اس میں نام پڑھا، حالانکہ وہ تو وفاقی وزیر کا تعلق پولیس والوں پہ، رانا ثناء اللہ، دوسرے یہ وہ. میں اس سے بچتا ہوں کہ جس گھمبیر میں سیاسی مصلحت تو اپنی جگہ ہے، جو پاکستان اس وقت اس سچویشن میں ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وزیر اعظم کیا سوچتے ہوں گے، وفاقی کابینہ کیا سوچتی ہوگی، اور جو ہمارے دوسرے لیڈر ہیں. آپ نے فرمایا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ قومی حکومت بنا لو. اس پہ کون ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے تو عوام نے مینڈیٹ دیا، 5 سال ہے، 2018 میں آؤ تو میں الیکشن کہوں. تو کوئی قریب آنے کی، مفاہمت کی، گفتگو کی مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے، نہ طاہر القادری صاحب کے کہ وہ حکومت سے کوئی بات چیت کر لیں. ہاں یہ جو آپ کا آبزرویشن ہے، یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب قریب آ سکتے ہیں کہ مل کے دھرنا دیں، مرج جیسے آپ نے فرمایا، تو وہ تو مجھے فی الحال تو اس میں کوئی نظر آتی نہیں کوئی ایسی پیش رفت. چودھری شجاعت حسین صاحب اس میں کوئی کوشش کر رہے ہو، شیخ رشید صاحب کر رہے ہوں، پرویز الہی صاحب کر رہے ہوں، لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے نا جی کہ کتنے دن تک اتنے لوگ اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھ سکتے ہیں کہ حکومت مجبور ہو جائے ان کے مطالبات ماننے کے لیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم جب تک ہمارے مطالبات کیا جی وزیر اعظم استعفیٰ دیں، حکومت برخاست کرو، نگراں حکومت بناؤ، الیکشن کمیشن میں ایسے ریفارمز ہوں جو بالکل صاف شفاف، ہر جو بالغ ہے 18 سال سے اوپر لڑکی لڑکا اس کو ووٹ دینے کا اس قسم سے انتظامات ہو، اور فوج کی اندر نگرانی میں ہو، یعنی پولنگ سٹیشن کے اندر
ایسے الیکشن کو ہم مانیں گے، پھر ہونا چاہیے۔ اب اس ایجنڈے میں کس طرح قریب آتے ہیں وہ مجھے صورتحال تو نظر نہیں آتی جی۔ اچھا ابھی ایک چیز ڈیمانڈ تو چلیں، ڈیمانڈز تو آتی ہیں، ڈیمانڈز اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایک روم فار نیگوسیشن کھولا جائے، کہ کچھ دو چار آپ پریشر ڈالا جائے حکومت کے اوپر، اور حکومت بھی جو ہے وہ ایز اے جسچر کچھ ایسی ہلکی پھلکی کوئی بات کہتی ہے، یہ دیکھیں جی ہم نے کر دیا، اب تو آپ مان جائیں، تھوڑا سا ہم بھی لچک کا مظاہرہ کریں، آپ بھی کریں۔ اس میں اب جو کنسنسس نیشنل جو ہے، پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ نیشنل کنسنسس کی فارم کرنا، یہ کیسے یہ عمل میں آئے گی؟ کیونکہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جتنے بھی لوگ ہیں پارلیمنٹیرین سٹنگ، وہ مور دین مطلب کہہ رہے ہیں آدھے سے زیادہ 75% وہ کرپٹ ہیں، ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا نہیں اترتے، صادق اور امین نہیں ہیں، پیسے باہر ہیں، کرپٹ ہیں، لون اور قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز 12 یہی ہیں، نواز لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، خود تحریک انصاف تیسری بڑی جماعت ہے، MQM ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، فنکشنل لیگ بھی ہو گئی، JUIF بھی ہو گئی، اور وغیرہ وغیرہ، ANP، ایک آدھ دو سیٹیں سب کی ہیں، تو پھر یہ کیسے یہ فارم ہوگی؟ اور کیا ان میں کون سے ایسے صاف لوگ ہیں جو کہ وہ ان پر جو ہے مشتمل یہ ہوگی؟ یا پھر یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو قومی حکومت ہے یہ پارٹیز پہ بیسڈ نہیں ہوگی؟ جیسے خان صاحب کا پہلے بیان آیا تھا کہ جی وہ ٹیکنوکریٹس اور ادھر ادھر سے، صاف ستھرے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ نہیں دیکھیے، جو اس وقت صورتحال ہے اس میں میدان میں جو کھلاڑی ہیں جو لڑ رہے ہیں سیاسی طور پہ، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، جو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی قوت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے جی، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، ان کی قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی ہے، سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے۔ وہ کوئی اپنا واضح سٹینڈ انہوں نے نہیں دیا کہ وہ عمران خان صاحب یا طاہر القادری صاحب کے ساتھ چلیں گے، دھرنے میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس وقت جو ہے محدود ہے صرف نواز شریف صاحب اور یہ دو مخالف ان کی سیاسی جماعتیں۔ MQM نے بھی کوئی واضح بیان نہیں دیا کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے، بلکہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے تھرو گورنر سندھ کے کوئی معاملات جو ہیں وہ بیچ کا کوئی راستہ نکلا ہے یا کچھ اس طرح کی۔ تو اس صورتحال میں ہے تو دیکھیے نا، جو انہوں نے 14 اگست کا دن چنا، پھر جمعہ آیا، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، جو عوام کو سوچنا چاہیے اور جو لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی، انتہا پسندی کی ہماری افواج پاکستان شمالی وزیرستان میں آپریشن کر رہی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، ڈالر جو ہے جی وہ 100 روپے کے اوپر ہو گیا ہے جی۔ بالکل۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور کم ہوتے چلے جائیں گی۔ یہ تو سمندر پار پاکستانی ہیں جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آگے چل کے اگر یہ دھرنے جاری رہے تو پیر منگل والے دن سے ڈالر کی تو اور قیمت بڑھ جائے گی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کون جا رہے ہیں؟ جو آپ نے بتایا جی قومی مفاہمتی پالیسی کے تحت ایک نیشنل کنسنسس حکومت ہونی چاہیے، یہ تو وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے۔ لیکن آج کی ڈیولپمنٹ تو ان کو پکڑ لیا جی، جو مناج قرآن سیکریٹریٹ میں جس طرح حملے ہوئے ہیں، صورتحال تو اور غیر یقینی ہو رہی ہے، سیاسی عدم استحکام پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا خطاب کرتے ہیں عمران خان صاحب، یہ تو وہی بتائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت نے تو پہلے کہہ دیا، وزیر اعظم کیوں استعفیٰ دیں؟ ہمارے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہے 5 سال کا، فوج آ نہیں سکتی، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا 2009 میں، 14 رکنی بینچ نے کہا تھا کوئی غیر آئینی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو حکومت کی تو پالیسی جو میں سمجھتا ہوں کم سے کم مسلم نون کی ہے کہ ان کو بیٹھا رہنے دو۔ دیکھو 1 دن بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھتے ہیں، 4 دن بیٹھتے ہیں، تھک ہار کے چلے جائیں گے، پھر کچھ بات چیت کی کوئی ہوگی تو پھر سوچیں گے، فی الحال کچھ نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں، پہلے جو صورتحال ہوتی تھی، لانگ مارچ، حالات خراب ہو گئے، کوئی تیسری قوت آ جائے، کچھ آ جائے، تو
8 امینڈمنٹ میں ہوتا تھا، ایک آرٹیکل 52 بھی کی گنجائش ہوتی تھی، جو کہ اب وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے پچھلی نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے 58(2)B جو ہے اس کے حوالے سے. تو اب کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کون فیصلہ کرے گا بیچ میں؟ کون 72 کرے گا سر؟ ایک تو 72 ووٹ قومی اسمبلی کے، جی ہاں، عمران خان صاحب کے پاس ہے، آئے حکومت چلی جائے گی. 342 سیٹیں ہیں نا، جی ہاں، 172 ووٹ چاہیے، 1 ووٹ کی میجورٹی سے وہ حکومت وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو لائیں 172 ووٹ. اچھا، یہی ہے نا قانونی آئینی طریقہ، صحیح، اور تو کوئی نہیں ہے. مگر جو ریگڈ الیکشن کے تھرو کہہ رہے ہیں وہ بیان بازیاں تو بہت ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا دن لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرو، ڈیریل نہیں کرو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیموکریسی ہوگی تو ڈیریل ہوگی. یہ تو ایک فکسڈ وہ سارا میچ ہے اور یہ جھوٹا مینڈیٹ ہے، اس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. سر دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے جج اس میں لگا دیتے الیکشن ٹرائبونل کے سربراہ کی حیثیت سے، صحیح، اس میں ریٹائرڈ تھے جوڈیشری کے لوگ جو الیکشن ٹرائبونل تھے. دیکھیے یہ قانون میں ہے، آئین میں ہے کہ 120 دن میں اس جو شکایت ہے، کمپلینٹ ہے کسی ہارے ہوئے امیدوار کی، وہ نمٹائی جانی چاہیے، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہو یا 4 صوبائی اسمبلیوں کی. اس میں تو جو ہے تحریک انصاف بالکل صحیح کہتی ہے کہ 15 مہینے ہونے کو آئے، ان کو تو نہیں کوئی اس میں ملا. اور جب ہمارے ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو یہ تو شکایت ہوتی ہے دھاندلی کی، تو یہ پہلے سے کیوں نہیں اس میں کیا گیا؟ وہ انمٹ سیاہی کا ہے جی. پھر جو ہے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، وہ ویریفائی نہیں ہو سکتے، جو اس میں ہوا ہے. لیکن اب جو ہے جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ایک کونے میں، وہ دوسرے کونے میں ہے. کوئی صورتحال سلجھتی ہوئی نہیں نظر آتی جو دونوں پارٹیز کے نقطہ نظر ہے. تو اس لیے یہ قوم کو اس میں ڈالا ہوا ہے کہ ایسا عدم استحکام ہے کہ نہ یہ سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے، سوچیں یہ ہو سکتا ہے، سوچیں یہ ہو سکتا ہے. ابھی تو وہ گرما گرم ہے، وہ اپنے مطالبات میں کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، نہ عمران خان صاحب نے نہ طاہر القادری صاحب نے. تو یہ تو اب ہمارے جو مقدر میں ہے یہی ہے کہ 15 مہینے ہونے والے ہیں اس حکومت کو، اور 2 سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، جس میں سے ایک تو قومی اسمبلی میں بھی ہے، عمران خان صاحب کی کیا نام ہے خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن طاہر القادری صاحب نے تو انتخابات میں حصہ نہیں لیا، وہ تو انقلاب کی بات کرتے ہیں. قوم کو ہماری قومی لیڈرشپ، قومی رہنما کیا پیغام دے رہے ہیں؟ عوام دیکھیں سر، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی گیس کے بل دیکھیں، بل کتنے بڑھا دیے اس حکومت نے. چوری کتنی ہوتی ہے، بجلی گیس کتنی چوری ہوتی ہے، اور وہ جو ہے عوام کے اس سے لے رہے ہیں. اس سے مہنگی بجلی، مہنگی گیس سے کوئی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مہنگی ہوگی. جو ہمارے مخالف ملک ہیں ان کی چیز معیاری ہوگی، سستی ہوگی، تو وہ مارکیٹیں چھین لیں گے ہمارے سے. ہمارے لیے کیا ایجنڈا ہے، کیا ہے اقتصادی پروگرام، کیا سیاسی پروگرام ہے، کیا ہماری دہشت گردی انتہا پسندی کی ہے؟ فاروق محمد صاحب، اس حوالے سے تو پھر جو طاہر القادری صاحب ہیں، پھر وہ جو اپنا ایجنڈا لائے ہیں تو پھر تو وہ تو مناسب ایجنڈا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ابھی حالات ہیں چل رہے ہیں. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حل سارا جو ہے، سارے مسائل کا حل اسی چیز میں ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ 100 دن کا ایجنڈا طے کر کے یہ کرے گی، تو اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. کیونکہ ہمارے خزانے میں، ملک کے خزانے میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہ جو 100 دن کا جو سارا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے میں کون مدد دے گا؟ کیا ہم دوبارہ IMF کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے جی فی الحال ہمیں 100 دن کے لیے بیل آؤٹ کر دو، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جب خود کفیل ہو جائیں گے تو ہم دیکھیں گے، جیسے ہم بڑے بڑے اداروں کو ہم بیل آؤٹ کرتے ہیں، اسٹیل مل ہو گیا، PIA ہو گیا، متعدد بڑے اور مسلسل اس میں کنویں میں پیسے ڈال رہے ہیں، واپس تو آتا نہیں. اسٹیل مل ہے جی، وابٹا ہے جی، ریلویز ہے جی. دیکھیں سر، گزارش میری یہ ہے کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو آیت اللہ خمینی کو جو سپورٹ حاصل تھی، مدد تھی، وہ تقریباً 99% لوگوں کی تھی ایران میں جی. اب مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ طاہر القادری صاحب کے پاس اتنا مجمع لاکھوں کے تعداد میں تو نہیں، کروڑوں میں ہونا چاہیے.
تو جو آپ نے ان کے پوائنٹس بتائے انقلاب کے، تو اس میں تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی، اس کے تحت تو اس وقت تجسس میں ہے جی کہ وہ دھرنا دے کے بیٹھ رہے ہیں جب تک مطالبات نہیں پورے ہوں گے. حکومت کہتی ہے ہمیں تو 5 سال کا مینڈیٹ ہے. اس بات کی بالکل صحیح بات چیت، کیسا استعفیٰ، کیسے الیکشن؟ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ اگر لیں، کیونکہ یہ کافی 1-2 دن سے ذہن میں یہ بات تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی، لیکن آج موقع ایک مل گیا ہے کیونکہ پاکستان عوامی تحریک کا ہم نے دیکھا جو جس جگہ پر وہ موجود ہیں، جو کلیمز تھے 10 لاکھ 20 لاکھ، اس پہ ہم نہیں جاتے، وہ تو ویژولز سب نے دیکھ لیے ہیں. جو عام آدمی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم یہ انقلاب وہ ایڈریس کرتے ہیں عوام کو، آپ کے لیے لا رہے ہیں، وہ جو مزدور ہے اس کے لیے لا رہے ہیں، وہ جو کسان ہے، جو ڈیلی ویجر ہے اس کے لیے لا رہے ہیں، جو گریجویٹ ہے لیکن بغیر نوکری کی اس کے پاس نوکری نہیں، اس کے لیے لا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر یہ جو قوم ہے جس کے اندر یہ سیگمنٹ بہت زیادہ میجورٹی میں ہے، تو یہ نکل کر کیوں نہیں جاتا اسلام آباد کہ جی ہمارے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم بھی شامل ہو جائیں؟ تو صرف پاکستان عوامی تحریک نے ہی یہ جو ہے وہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے، یا منہاج القرآن نے، یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے؟ مطلب اگر عوام کی بات ہو رہی ہے تو عوام کی پارٹیسپیشن تو ہمیں نظر نہیں آئی. ویسے بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے اسلام آباد کے قریب ہے خیبر پختونخوا جی، ادھر سے آتے ایک وہ بابا زمان تھے حضارت تحریک والے، وہ لے کے آتے. لیکن دیکھیے اب تو میڈیا آزاد ہے، الیکٹرانک میڈیا، کیمرے سے کوئی چیز نہیں چھپتی نہیں ہے. بالکل یہ تو جو بھی دیکھ لے کہ اسلام آباد میں خیابان سہروردی پہ ایک رف ایسٹیمیٹ لگا سکتا ہے کتنے مرد عورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر ہائی وے پہ کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو قوت برداشت ہے اور قوت ایسی ہے کہ جی ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے، یہ تو کارکنان اور لیڈر تحریک انصاف والے جانے اور ہمارے علامہ طاہر القادری صاحب جانے. لیکن جو قوم کے لیے پیغام ہے وہ تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا سر کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کس طرح گرا ہے جی، ڈالر کا ریٹ کس طرح اوپر بڑھا ہے جی. غیر ملکی جو سفارتی نمائندے ہیں اسلام آباد میں، ان کو کہا گیا ادھر ہی رہے، حالات خراب ہو تو کراچی شفٹ ہو جائیں یا جو بھی مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں آپ. اور آگے کا پتہ نہیں کہ پیر والے دن کیا ہونا ہے، منگل والے دن کیا ہونا ہے. تو یہ ایسی سیاسی عدم استحکام اس وقت ہمارے ملک میں ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہم کہاں پہنچیں گے، یہ تو کوئی منزل کا کچھ بھی نہیں کسی کو پتا کہ آخر کیا ہونا ہے. اس صورتحال میں جو بھی آپ نے بتایا کہ فلانے نے یہ تجویز دی ہے، فلانے نے یہ مشورہ دیا ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں قوت ہے فیصلہ کرنے کی، وہ تو اب 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم ہوتا ہے نا. اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے نواز شریف صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے ریڈ زون میں آپ گھس نہیں سکتے، یہ جگہ آپ لے لیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں یا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے وہاں پر. اور کیا اس میں آخر ہونا ہے؟ کچھ تقریر میں کوئی نئی چیز تو نہیں آئی ہے جو 4 دن پہلے 5 دن پہلے کہا ان کا وزیر اعظم کی چھٹی، سب ختم. اچھا ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لے کے واپس آتے ہیں. ناظرین ایک بریک وٹھو ہی واپس جو کنٹینیو کیا ہوتا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہن مال اساں سان گڈ لائن تے آہن سابق وفاقی وزیر انٹیریئر جا قومی وطن پارٹی جا سربراہ اگوان آفتاب شیرپاؤ صاحب، انہن سان ڳالهايون था. جی السلام علیکم آفتاب شیرپاؤ صاحب. وعلیکم السلام. جی وی ویلکم یو ان سچویشن سینٹر. ہم جائزہ لے رہے ہیں جو ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لانگ مارچ انقلاب کی بات ہو رہی ہے، ایجنڈاز آ گئے ہیں، حکومت جو ہے اس کے خلاف، وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب کے خلاف اور کچھ وزراء کے خلاف سیشن عدالت لاہور نے جو ہے کیسز بھی داخل کیے ہیں. تو بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ کیا نظر رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے ویسے کوشش کی ہے کہ سارے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن ابھی آپ کیا کہیں گے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تو
میرا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹس آج کے دن پہ بھی میں بھی بہت ڈیولپمنٹس ہوئی، خاص کر جو سیشن جج نے آرڈر کیا ہے کہ کیس رجسٹر کیے جائے، وہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے. اور غالباً طاہر القادری کی جو تقریر اتنی دیر سے ہوئی تو شاید اس وجہ سے کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہونی تھی، تو لگتا ہے یہی تھا کہ اس کو اپیز کرنے کے لیے. لیکن جو طاہر القادری کی اسپیچ ہے وہ تو ہمیں وہ تو بالکل اس سے باہر ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جی میں نا مڈ ٹرم الیکشنز بھی نہیں مانتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانتا ہوں، سارا سلسلہ کو وہ کریں. بات یہ ہے کہ جو اس نے وہ جو 10 پوائنٹس ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں اس کے 10 پوائنٹس، لیکن یہ تو ایک پارٹی کا مینیفیسٹو ہو سکتا ہے کہ بھائی سوشل ریفارمز ہونے چاہیے یہ وہ، لیکن یہ ابھی آپ ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہیں نواز شریف سے کہ یہ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہوگا اور یہ سارا سلسلہ ہم اوور ہال کریں گے. تو اگر یہ الیکشن میں اس مینیفیسٹو پہ الیکشن جیتے تو بالکل کریں اس کے اوپر، لیکن ایسے اس کو کہنا کہ جی ہم آپ استعفیٰ دے دیں. اور اس پہ بھی ابھی کہا کہ جی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اس لیے استعفیٰ دیں کہ وہ ادھر اس میں انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے کیس رجسٹر ہو گیا، لیکن جب تک ان کے خلاف شہادتیں نہیں آتی، جب ان کے خلاف فیصلہ نہیں آتا، تو اس سے پہلے تو آپ ان کو مجرم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ کوئی عجیب سا وہ ہے. دوسری طرف ابھی تو ان کی بھی واضح فرق سامنے آ گئی، عمران خان کی اور طاہر القادری کی، تو ان کا آپس میں مقابلہ تھا. دوسری طرف ابھی وہ تو مڈ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نان پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ان کا بھی ابھی ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ دونوں قوتیں جو آئی ہیں اسلام آباد، وہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اور انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ کہ اتنے تعداد میں لوگ ہم لے کے آئیں گے، وہ تو پورا نہیں ہوا. تو اس سے ان کی وہ پوزیشن یا وہ پریشر جو حکومت پہ تھا وہ پریشر رہا نہیں اس لحاظ سے. تو اس لیے ابھی عمران خان بھی ابھی کہیں جا کے پہنچے ہیں اس میں، 3 بجے کی بات کی تھی اور ابھی یہ 4.5 گھنٹے لیٹ ہو گئے. وہ اس لیے کہ کیونکہ وہاں پر تعداد نہیں تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دن کو تقریر کریں تاکہ ایکسپوز ہو جائے کہ اتنے کم لوگ ہیں. ابھی رات کی تاریکی میں تقریر کریں گے تو وہ امیج جو ہے وہ نہیں جائے گی کہ بھئی لوگ کم ہیں. تو اب اس میں عمران خان کو بھی چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انا کا مسئلہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے، نہ حکومت کو نہ ان کو. اور عمران خان کو اگر یہ اس کا وہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے اور الیکشن دوبارہ ہو، تو یہ تو میرا خیال ہے کسی کو قابل قبول نہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معقول مطالبہ ہے. اچھا شیرپا صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل ایک بڑے واضح انداز میں آپ نے بیان کیا کہ یہ ایک جو ہے انجسٹ ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ ان کی طرف سے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے جو نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پھر وہ ایجنڈا کے اندر اتنی ساری باتیں بتائی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ساری پارلیمنٹ کرپٹ ہے، 62-63 پہ کوئی نہیں آتا، صادق امین کوئی نہیں ہے، ساروں نے قرض معاف کرائے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں یہ نیشنل کنسنسس پھر ڈیولپ کیسے ہوگا؟ جماعتیں تو یہی ہیں بہرحال. نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اس کا تو علیحدہ وہ ہے کیا جو یہ انگل اٹھا رہے ہیں سب سیاستدانوں پہ، طاہر القادری صاحب، اس کے ساتھ جو شامل ہیں اور جو ان کو اتنی ان کی مدد، کیا وہ 62-63 پہ پورا اترتے ہیں جو انہوں نے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں لوگوں کو؟ یہ وہ بھی نہیں ہوتا کسی اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا. کیا یہ خود 62-63 پہ وہ ہوتے ہیں؟ ان پہ بھی بہت سے الزامات ہیں ایسے. تو یہ چیز کہنا کہ جی سب کرپٹ ہیں، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا، یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ تو پہلے بھی انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی یہ باتیں کی تھی، اب دوبارہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ 62 اور 63 پہ وہ کریں.
تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وہ ہے پریشر وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ یہ 10, 15, 20 ہزار لوگ وہ کر کے. تو اگر ایک شخص نے پورے ملک کو یرغمال بنانا ہے ان 15, 20 ہزار لوگوں کے ساتھ یا 30 ہزار لوگوں کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ کر کے, تو یہ تو مجھے کوئی سیاست نہیں نظر آ رہی ہے. جمہوریت کی طرف ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پھر کیا جمہوریت ہوئی کہ جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں؟ صحیح. اچھا ایک اور سوال آپ سے کریں گے, جیسا کہ ہیلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. جی آپ سے یہ سوال کریں گے کہ جیسا کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب, وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں, دھرنا دیے ہوئے ہیں, وہاں سے لوگوں کو لائے ہوئے ہیں, جبکہ وہاں پہ بہت تیز بارش کے باعث جو ہے بہت ساری تباہی آئی ہے اور بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامی سطح پہ اس وقت ان کو دھرنے میں ہونا چاہیے یا وہ پشاور آ کر بیٹھیں اور وہاں پہ اس کو مانیٹر کریں, کیونکہ یہ بھی تو ایک تاثر بڑا غلط آ رہا ہے, یہ ذمہ داری ہے ایک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جی, ایک تو انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ ایک اوتھ لیا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو اور ڈیموکریسی کو اور لوگوں کو وہ تحفظ دینا, یہ سب چیزیں اس میں ہیں. یہ تو ایک تو انہوں نے اس کی, میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہوا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری گاڑیوں میں ان کے وزراء سب جھنڈے لہراتے ہوئے جائیں اور وزیر اعظم کے خلاف وہاں پر دھرنا دیں اور کہیں کہ جی وزیر اعظم مستعفی ہو جائے. کل اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے فیڈریشن کو چلانے کا. تو اس میں ایک تو یہ اعتزاز ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں سے یہ تو لوگ لے گئے ہیں, وہ بھی میرا خیال ہے بڑے مشکل سے 4, 4.5, 5 ہزار لوگ یہ لے گئے یہاں سے اور کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے. تو اس طریقے سے, اور یہاں پر عمران خان کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے مگر یہاں کی بات نہیں کرتے ہیں. یہ جب عمران خان استعفے کی بات کرتا ہے پرائم منسٹر کی اور کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے اور الیکشن کرائیں, تو صوبائی حکومتوں کے اوپر تو وہ چھپ ہیں. پہلے تو اس کے لیے چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا کیا ان کا کی پارٹی کا ہے, پہلے یہاں سے شروع کریں نا. پھر تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ استعفیٰ دے. یہاں پر تو وہ ان کی اتحادی ان کے ساتھ اس میں وہ نہیں ہے. جب وہ چلی کہ بھئی یہ ڈیزالو کرنے لگے ہیں یا استعفیٰ دینے لگے ہیں, تو سب سے پہلے سراج الحق نے اس کی مخالفت کی, ان کے دوسرے اتحادیوں نے مخالفت کی. تو یہ کیسے جمہوریت کی بات کرتے ہیں کیا اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت جمہوریت نہیں ہے, جب ان کی آپس میں جو الائز ہیں ان کے ساتھ یہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. ان کے اپنے الیکشن میں تحریک انصاف الیکشن میں پیسوں سے ووٹ لیے گئے اور دھاندلی ہوئی ہے, اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ بھئی یہ اس وقت یہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی بس ہم ٹھیک ہیں, اور ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی اگر ہوئی ہے تو آپ وہ پیدا کریں, ثبوت لے کے آئیں. کمیشن انہوں نے قائم کر دیا. آپ ان کی تو اکثر مطالبات تو مان لیے گئے. ایک تو الیکشن یہ کمیشن کا, دوسرا الیکٹرل ریفارمز کے لیے کمیٹی بنایا دی گیا, یہ تو بڑے وہ ہیں. اگر دھاندلی کے ہیں تو ان کی یہ بس عوام کے سامنے یہ کہہ دے, یا یہ جو 20,000 8-10 ہزار لوگ جو انہوں نے جمع کیا اس کے سامنے کہہ دے کہ انہوں نے کرپشن کیا, اب یہ استعفیٰ دے دے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اچھا اس کے لیے جی ایک آخری ایک آپ سے سوال کریں گے, وہ یہ کہ آپ نے ایک بیان بھی ابھی آج دیا ہے کہ حکومت کے حوالے سے کہ وہ بھی ایک تنگ گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے, تو حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں یا آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس لحاظ سے کہا کہ عمران خان تنگ گلی میں ہے, تو لازمی بات ہے کہ جب وہ اپنے اس سے ہٹ نہیں رہا تو حکومت کے لیے بھی ایک پرابلم ہے. اور یہ میں نے کہا کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائے اور اس وقت یہ کہیں کہ جی ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم یہاں سے وہ ہٹتے, تو یہ ایک مشکل تو ہے, کیونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی تو وہ حکومت کے لیے پرابلم ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان کو بھی میرا خیال ہے یہ 4 گھنٹے جب لیٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے بڑے دانش مندی سے کوئی سوچا ہوگا. اس کی جو ایڈوائزر ہیں, جو کور کمیٹی ہے, انہوں نے کوئی ان کو دی ہوگی کہ کوئی تھوڑا سا راستہ دیں. اگر راستہ نہیں دیں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس وقت یہ کوئی اس پہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے. ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ سب کے لیے ون ون ہو اور یہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو. ابھی دیکھیں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا, کہ وہاں پر آپریشن چل رہے ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ آئی ڈی پیز وہاں پر ہیں. وہ بات بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے, بیک برنر پہ چلی گئی ہے. ہمارے اس وقت ہمارے صوبے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں, اور خاص کر چھوٹے صوبے کے لوگ, کہ بھئی یہ کیسی فیڈریشن ہے کہ جنگ تو سارا پنجاب کے آپس میں ان کی ایلیٹ کا جنگ ہے پنجاب میں, اور کہ پنجاب کے اوپر وہ مسلط ہونا چاہتے ہیں تاکہ وزیر اعظم بن سکے. ہمارے جو حقوق ہیں, ہمارے جو مشکل ہے, اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ چھوٹے صوبوں کے کیا ہے. ہم نے بجٹ کی تقریر میں بھی میں نے یہ کہا کہ بھئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, فیڈریشن کو خطرہ ہے. جس طریقے سے یہ ان تینوں صوبوں کے ساتھ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اور ہمارے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں عمران خان برابر کا شریک ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے آپریشن کا یا آئی ڈی پیز کا, اس کو پس پردہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے یہ رٹ لگا دی ہے اور لانگ مارچ اور آزادی مارچ کی بات شروع کر دی ہے. جی بہت بہت شکریہ آفتاب شیرپاؤ صاحب. سچویشن سینٹر میں آپ نے ہم سے بات کی اور ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کیا. پھر آپ سے کسی اور موضوع پہ ضرور بات ہوگی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی فاروق موئین صاحب, ساری بات انہوں نے بتائی کہ پورا جو بیک گراؤنڈ اور جو موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے کافی آفتاب شیرپاؤ صاحب کے جو باتوں سے لگا کہ وہ خوش نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بلا جواز اتنا انہوں نے وہ کر دیا ہے. طاہر القادری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا, تو ظاہر ہے چونکہ وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق بھی ہے, ان کا اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے, ووٹ پارٹی ان کی وہاں پر بہت زیادہ پاپولر بھی ہے. تو آپ کیا یہ جو باتیں انہوں نے کی اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک ان کا تعلق ہے, یہ کہنے کا کہ جو ہے اسلام آباد میں جس طرح دھرنا دے رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا یا جو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے 10 لاکھ آدمی, بچے, بوڑھے, جوان لے کے آئے گے. دیکھیے یہ تو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب, یہ زیادہ قومی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور سب کچھ چیز کو سمجھتے ہیں, افغانستان کے حوالے سے بھی, بھارت کے حوالے سے بھی. اور جو فیڈریشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, فیڈریشن کو خطرہ ہے. صحیح. اب انہوں نے تو جو اعلان کیا باولپور کے جلسے میں 27 جون کو, عمران خان حکومت ختم, وزیر اعظم استعفیٰ, یہ وہ. اب اس کو سسٹین کرنے کے لیے کہ آپ نے ایک اعلان کیا ہے, اب اس سے تو آپ واپس ہو نہیں سکتے نا. بالکل آپ نے مطالبہ کر دیا ہے اور آپ اٹھیں گے نہیں اسلام آباد سے جب تک یہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. تو میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نروز کا, اس طرح دیکھتے ہیں کہ کون کتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہے اس قسم کے دھرنے میں, اور کیا اس کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جائے. حکومت کی جو میں سمجھتا ہوں پالیسیز پر یہ ہے کہ ان کو کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو, بس کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا, ریڈ زون میں نہیں آنا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 6واں یا 7واں ملک ہے جی. اسلامی ملکوں میں ایٹمی قوت ہے پاکستان, اور اس ملک میں مئی 2013 میں انتخابات ہوئے, اور اب اگست کے مہینے یعنی 15 مہینے بعد یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. رائٹ. بہت شکریہ فاروق موئین صاحب. یہ ساری صورتحال پہ آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا اور جو آپ کی نظر ہے اس حوالے سے, تجربے کے حوالے سے. ناظرین, سچویشن سینٹر میں ہیر وقت کو جانی تے پہتوا. اساں ودوں پیا نیوز بریک کی طرف, بریک کبو اساں کوشش کندا سے जेके न्यू फर्दर डेवलपमेंट्स आहिनि
इमरान ख़ान साहब जी तकरीर अगरि थियणी आहे उन हवाले सां त उहे असां तव्हांखे न्यूज़ बुलेटिन खां पोइ जेको आहे अपडेट तव्हांखे ॾियूं। तेसिताईं शहज़ाद शाह जिलानी खे इजाज़त ॾींदा। अला भाई।